اس سے بڑی کیا بات ہوگی کہ دشمنوں کے ساتھ میں بھی اللہ تعالیٰ نے انصاف کا حکم دیا ہے. یہ تو تمہارے اسلامی بھائی ہیں. تمہیں کسی قوم کی دشمنی بھی اس بات پر آمادہ نہ کر دے کہ تم ان کے ساتھ میں انصاف سے کام نہ لو، انصاف نہ کرو. اعدلوا، انصاف کرو. یہ تقوی سے سب سے زیادہ قریب تر چیز ہے. اس امت کی اور مومنین کی مثال تم دیکھو گے محبت کرنے میں، رحم کرنے میں اور ایک دوسرے کی خیر خواہی کرنے میں ایک جسد واحد کی طرح ہے، ایک جسم واحد کی طرح ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم. دیکھیے ہمارے دین اسلام میں ایک بہت اہم چیز جس کی طرف اللہ تعالیٰ نے تمام مسلمانوں کو متوجہ کیا ہے اور اس کا حکم دیا ہے، اور آج دیکھنے میں آتا ہے کہ بیشتر مسلمانوں کے جو گروپس ہیں، جو فرقے ہیں، اس حکم کو فراموش کیے بیٹھے ہیں. اگرچہ ان کے دعوے یہ ہیں کہ ہم سچے مسلمان ہیں، لیکن اس حکم کو فراموش کیے ہوئے بیٹھے ہیں. اپنی عملی زندگی سے، پریکٹیکل لائف میں یہ ہی دکھائی دیتا ہے. وہ حکم کیا ہے؟ وہ ہے کہ تم ہر حال میں انصاف پر قائم رہو، لوگوں کے ساتھ میں انصاف کرو. کوئی اگر تمہارے گروپ کو فالو کرتا ہے، تمہارے فرقے کا ماننے والا ہے، تو اگر وہ کوئی غلطی کرتا ہے تو تم اس کے ڈیفینس کرتے ہو، اس کو چھپا لیتے ہو کیونکہ وہ تمہارے فرقے کا ہے، تم اس سے محبت کرتے ہو. اور وہی گناہ اگر کسی تمہارے مخالف فرقے کا کرتا ہے، حالانکہ تم سب کے سب مسلمان ہو، ایک ہی امت کے، ایک ہی نبی کے ماننے والے ہو، وہ بھی کلمہ پڑھنے والا ہے، لیکن تمہارے فرقے سے منسلک نہیں ہے، تمہارے فرقے سے وابستہ نہیں ہے وہ شخص، تو تم اس کے اوپر ایسی تیروں کی بوچھار کرتے ہو، اس کی وہ عزت نیلام کرتے ہو جس کی مثال کہیں نہیں ملتی ہے. تو یہ تم بے انصافی کی روش اختیار کرتے ہو، حالانکہ یہ بالکل قطعاً حرام ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ ہم ہر حال میں انصاف پر قائم رہیں. اس سے بڑی کیا بات ہوگی کہ دشمنوں کے ساتھ میں بھی اللہ تعالیٰ نے انصاف کا حکم دیا ہے. یہ تو تمہارے اسلامی بھائی ہیں، کلمہ پڑھنے والے بھائی ہیں، تم سب کا ایک ہی موقف ہے، ایک ہی منہج ہے اور ایک ہی کلمہ ہے، ایک ہی پیغمبر ہیں تمہارے. دشمنوں کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ. کہ تمہیں کسی قوم کی دشمنی بھی اس بات پر آمادہ نہ کر دے کہ تم ان کے ساتھ میں انصاف سے کام نہ لو، انصاف نہ کرو. اعدلوا، انصاف کرو. یہ تقوی سے سب سے زیادہ قریب تر چیز ہے. تو انصاف کرنے کا حکم دیا گیا ہے، تقوی بھی اسی سے ہمیں حاصل ہوگا. لیکن آج ہم دیکھیں عملی نمونہ مسلمانوں کی فرقہ واریت کا کہ کس طرح سے ان تمام چیزوں کو فراموش کیے بیٹھے ہیں. اور اگر وہ خود ان کا مسلم بھائی ہو تب تو یہ حق اور زیادہ بڑھ جاتا ہے کہ اس کے ساتھ میں انصاف ہی نہیں کیا جائے، بلکہ اس کے ساتھ میں تو احسان کیا جائے. پورے اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مثل المؤمنین فی تراحمہم وتعاطفہم کمثل الجسد الواحد. کہ اس امت کی اور مومنین کی مثال تم دیکھو گے محبت کرنے میں، رحم کرنے میں اور ایک دوسرے کی خیر خواہی کرنے میں ایک جسد واحد کی طرح ہے، ایک جسم واحد کی طرح ہے. اگر اس کو تکلیف ہوتی ہے، اگر اس کو بخار آتا ہے تو پورا جسم کا ایک ایک انگ کر رہتا ہے، تکلیف کو محسوس کرتا ہے اور چیخ پکار اٹھتا ہے رات بھر اس گھر سے اور تکلیف سے. تو حال تو امت مسلمہ کا یہ ہونا چاہیے تھا کہ اگر کسی ایک بھائی کو تکلیف ہو تو اس کی غمخواری کی جائے، اس کی ہمدردی کی جائے. لیکن یہاں بالکل اس کے برعکس دیکھنے میں آتا ہے. کیا دیکھنے میں آتا ہے کہ اپنے بھائی کو اتنا پریشان کر دیں گے کہ وہ مجبور ہو جائے گا، اس کی عزت کو نیلام کریں گے، اس کو بدنام کریں گے. ایک مومن کے اخلاق ہیں. خدارہ ہم لوگ ڈر جائیں، خدارہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو، اگر ہم سچے عاشق رسول ہیں، سچے رسول کے ماننے ہیں، اس کو ہم بغور مطالعہ کریں اس حدیث کا کہ کس طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کی مثال ایک جسد واحد، ایک جسم واحد سے دی ہے. اور اس سے آگے بڑھ کر کے بدگمانی کا تو وہ حال ہے کہ ہر فرقے والا دوسرے فرقے والے پہ اس طرح بدگمان ہوتا ہے کہ اس کو ایک بس موقع چاہیے، ایک موقع چاہیے. یعنی ہر سنہرا لباس اس کو سونا نظر آتا ہے. یعنی بہت بڑی بات ہے کہ آج جو ہم دیکھ رہے ہیں خلف اشار اور ایک فرقہ واریت کا جو ماحول پوری طرح سے گرم ہے، کسی کو لباس پہنا ہوا دیکھ لیا سنہرے کلر کا تو اس کے اوپر فتوے لگا دیے کہ اس نے سونے کا لباس پہنا ہے جو کہ حرام ہے. اور وہاں سے جو اس کمزور اور اس بدگمانی اور اس جھوٹی عمارت پہ جو ایک بنیاد کھڑی کرتے ہیں، اس کے تو کیا ہی پوچھیے آپ، وہ آسمان چھو دیتی ہے وہ. تو یہ سب کیا ہے؟ یہ سب وہ چیزیں ہیں جس سے اللہ رسول نے ہمیں منع کی ہے کہ ایک دوسرے کے تعلق سے بدگمانیاں اور نیگیٹو تھنکنگ یہ تو بالکل عام ہے. ایک فرقہ والا دوسرے فرقے کے تعلق سے کبھی پوزیٹیو تھنکنگ، مثبت سوچ اس کی بن ہی نہیں سکتی. وہ ہمیشہ نیگیٹو سوچے گا اس کے تعلق سے. حالانکہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے صراحتاً منع کیا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن. اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو تم بہت زیادہ گمان کرنے سے بچا کرو، کیونکہ بہت سارے گمان وہ گناہ ہوتے ہیں، سری گناہ ہوتے ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں منع فرمایا کہ ایاکم والظن، کہ بدگمانی سے، نیگیٹو تھنکنگ سے بچتے رہو، کیونکہ بدگمانی کرنا وہ بہت بڑا جھوٹ ہے. کہاں ہیں ہم اس کے مخالف زندگی؟ قرآن سے اگر ہمیں نصیحت بھی کی جاتی ہے تو ہم نصیحت کتنی پکڑتے ہیں؟ ہم کتنی قرآن کی تعلیمات سے ہم نصیحت پکڑنے والے ہیں؟ تو ہم خود اس کا جائزہ لے سکتے ہیں. خدا کے لیے مرنے سے پہلے ہم اپنا محاسبہ کریں، ورنہ اگر ہم ایسا نہیں کریں گے تو یہ دنیا کے جو حالات ہیں ہمیں سدھار دیں گے، اور اگر یہ دنیا کے حالات بھی ہمیں سدھار نہیں پائے تو کل قیامت کے روز اللہ تعالیٰ کا عذاب ہمیں کافی. خاص طور سے میں ان لوگوں سے کہوں گا جن کے دلوں میں سچی اللہ کی، اس کے رسول کی محبت ہے، ان تمام چیزوں کو آپ چھوڑ دیں. آپ کا کتنا ہی بڑا رہبر، کتنا ہی بڑا عالم، کتنا ہی بڑا مفتی اور چشتی آپ کا یہ کہے کہ یہ تعلق سے، مسلمان کے تعلق سے نفرت پالو، اس کو فلاں کہو، اس کے اوپر فلاں کے ٹھپے لگاؤ، آپ خدا کے لیے اللہ سے ڈر جائیں.
اپنے دل سے آپ پوچھیں، استفتی قلبک، آپ اپنے دل سے پوچھیں، دل سب سے بڑا مفتی ہوتا ہے کہ واقعتاً کیا یہ جو میں ایک مسلمان کے تعلق سے دشمنی اور عداوت میں پال رہا ہوں کسی کے کہنے پر، کیا یہ صحیح میرا موقف ہے؟ کہیں میں نے اپنے عالموں کو رب تو نہیں بنا لیا؟ دھیان رکھیے، عالموں کو رب بنا لینا اس سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں منع فرمایا ہے۔ جہاں پر وہ غلطی کریں گے ہم متنبع کریں گے ان کو، اور کم از کم ہم ان کی اس بات پہ جو ان کی غلط بات ہے ہم عمل نہیں کریں گے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے راضی ہو جائیں، اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے اور قیامت کے روز جام کوثر ہمیں نصیب ہو جائے، تو ہمیں چاہیے ہم صحیح معنوں میں، سچے معنوں میں مسلم بنیں اور ان تمام چیزوں سے ہم بچیں۔ پوری اس ویڈیو کا خلاصہ یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو انصاف پر قائم رکھیں، ہر حالت میں ہم انصاف کریں، کسی کے کہنے میں نہ آئے، ہم انصاف سے کام لیں۔ وہ بھی ہمارا مسلم بھائی، اگرچہ وہ دوسرے فرقے سے تعلق رکھتا ہے، کوئی بات نہیں، ہم اس کے ساتھ بھی انصاف کریں گے۔ ہمیں تو حکم دیا گیا ہے کہ نان مسلم اور دشمنوں کے ساتھ میں بھی انصاف کرو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے تعلق سے فرمایا، جب ایک چوری کا واقعہ پیش آیا، آپ کی خدمت میں ایک مقدمہ آیا، تو آپ نے فرمایا لو فاطمہ بنت محمد سرقت لقطعت یدہا، کہ اگر میری بیٹی فاطمہ بنت محمد بھی چوری کرتی تو مجھ سے بھی ہاتھ کٹوا دیتا ہے۔ انصاف کہ جو آپ اپنے لوگوں کے تعلق سے رویہ رکھیں وہی آپ دوسروں کے تعلق سے رویہ رکھیں، وہی آپ ان کے ساتھ میں جو ہے وہ عمل کریں۔ اور دوسری چیز، مسلمانوں کو تو چاہیے آپس میں رحم کی اور آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ میں خیر خواہی کی، غم خواری کی، ہمدردی کی مثال قائم کریں، نہ یہ کہ دوسرے کو زچ کر دیں، دوسرے کو تنگ کر دیں، دوسرے کو ہم مصیبت میں مبتلا دیکھ کر کے خوش ہوں اور ہمارا دل ٹھنڈا پڑے۔ یہ سب بالکل مطلقاً حرام ہے اور یہ امت مسلمہ کے شیرازے کو بکھیرنے والی چیز ہے۔ سب سے آخر چیز یہ ہے کہ خدا کے لیے بدگمانی کو ختم کر دیں، اس نیگیٹو تھنکنگ کو ہم ختم کر دیں، یہ پوری طرح سے فساد برپا کر دے گی ہمارے وجود کے اندر اور ہماری مسلم جماعت کے اندر۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔